बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीटीआई जो है वो एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी के साथ साथ प्रोपेगंडे की एक क़ुव्वत भी है। वो एक दम से एक प्रोपेगंडा ज़मीन में फ़िज़ा में और मीडिया के ऊपर लॉन्च करते हैं। मीडिया के अंदर उनके अपने पालतू जमात बैठे हुए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी वो उसको ले दौड़ते हैं। ऊपर तले उनके इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के ख़ानदान की 3 ख़वातीन की रिहाई जो है, उसके बाद इस प्रोपेगंडे को जिसे कहना चाहिए कि अरूज मिला है। इस प्रोपेगंडे को बढ़ोतरी मिली है कि जनाब ये तो तीनों रिहा हो गई, यानी कि बुशरा बीबी। वो मुझे पिछले प्रोग्राम के बाद तस्हीह की गई कि नहीं, वो अब बुशरा फरीद माने का नहीं है, वो शनाख्ती कार्ड उनका पुराना है। नया जो शनाख्ती कार्ड है जो वो अदालत में जमा करवाती हैं या जिसकी कॉपी आती है, वो बुशरा इमरान ख़ान है। तो मैं अपने पिछले उस बयान की तस्हीह कर रहा हूँ कि बुशरा इमरान ख़ान साहब की रिहाई, साहिबा की रिहाई के बाद वो पेशावर पहुँची और उसके बाद अगले दिन ही दोनों बाजियों की रिहाई भी हो गई, हलीमा बाजी और उज़मा बाजी। और वो जो हैं वो लाहौर में ज़मान पार्क में मुकीम हो गई आकर। और चूँकि हलीमा बाजी के बारे में ये कहा जाता है कि वो आदात, अतवार, अक़ल और उसके हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से दूसरी इमरान ख़ान हैं, तो ज़्यादातर लोगों का ये ख़्याल है, बल्कि तयक्कुन की हद तक उनका ईमान है कि ये जो है ये उनको ही पार्टी की क़यादत सौंपी जाएगी और बहुत जल्दी आपको बुशरा बीबी इनएक्टिव होती हुई नज़र आएंगी। वो जो उन्होंने जाके मुबैना तौर पे कहा जा रहा था ना कि उन्होंने वहाँ पे जो है वो तबादलों के ऊपर पाबंदी लगा दी है किसी ने शरारत की होगी, ये छोड़ी होगी सोशल मीडिया के ऊपर, या उन्होंने जनाब पार्टी की जो हैं वो इजलास तलब कर लिए हैं। तो वो जो कहा जा रहा था वो आप देखिएगा चंद दिनों के अंदर गलत होगा। कल हमारे भाई मुमताज़ हुसैन भट्टी साहब ने भी अपने प्रोग्राम में इस बात का ना सिर्फ के बरमला इजहार किया, बल्कि शर्त लान ते उतर आया साडा भाई कि जनाब शर्त ला लो मेरे नाल कि ये जो है बहुत जल्द बुशरा बीबी को पीछे करके, क्योंकि अब उसमें शायद ये हो कि अब ज़रा थबंटू का मामला नहीं है, बल्कि अब ज़रा मार खाने का मामला है, तो बहनें आगे आएंगी। तो जब थबंटू का मामला आएगा तो वो फिर आगे ले आई जाएंगी। ये उनका क्रक्स था गुफ्तगू का। तो बहरहाल वो जब चली गई तो उसके बाद फिर एक प्रोपेगंडा लॉन्च किया गया कि खान आ रहा है। ये तो हर 15वें दिन सदीक अज़हर से लेके और जनाब सदीक जान तक सारे के सारे ये बता रहे होते थे ना, पिछले पूरा साल इन्होंने इस तरह निकाला है। इनका ये है कि अपने कारकुन की उम्मीद नहीं टूटने देना, अपने कारकुन के साथ मुंसलिक रहना है, झूठ, सच, किज़ब, बहतान लगा के उसको इंगेज रखना है अपने साथ। पहले ये वाला जो मरहला आता था, तमाम पार्टियों पे आता था, वो इलेक्शन के इर्द गिर्द आया करता था और कारकुन आपस में छितरो छितरी हुआ करते थे पार्टियों के, और एक दूसरे के ऊपर तंज़ें और लड़ाइयाँ और ये और वो, और जब इलेक्शन हो जाता तो वो बात ख़त्म हो जाती। पीटीआई एक यूनिक किस्म की दरियाफ्त है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के अंदर कि वो साल के 365 दिन 24 घंटे अपने कारकुन को कुछ ना कुछ फीड करते रहते हैं। और उनके मुकाबले में कौन है? उनके मुकाबले में मियां नवाज शरीफ साहब हैं, जो ये ज़रूरी नहीं समझते कि वो कोई रोज़ाना अपने कारकुन को गाइडलाइन अता फरमाएँ, या आसफ अली जरदारी साहब हैं, वो भी ये ज़रूरी नहीं समझते कि वो अपने कारकुन को या अपने हामी को कह लें, कारकुन ना कहें आप हामी कह लें, जिसने उनका केस जो है हर फोरम के ऊपर प्लीड करना है। मैंने तो अब देखा है कि जाले बेचारे जरदारी साहब की ज़ात के हवाले से सरेंडर ही कर चुके हुए हैं। उनके मुंह के ऊपर बैठ के जरदारी साहब के ऊपर जो मर्जी इल्ज़ाम लगा रहे हो, वो कहते हैं सच ही होगा। वोट उस जाले ने पीपल्स पार्टी को ही देना, आज भी देना है। आज भी इलेक्शन होगा तो कल्ला तिरंगा झंडा चौक के खलोता आएगा अपनी पार्टी का, लेकिन वो अपनी पार्टी का दिफा नहीं कर पाता या करता। और वजह बुनियादी तौर पे ये होती है
کہ جناب اس کو اس کی پارٹی اپنا دلائل سے مسلح ہی نہیں کرتی، اس کو نیریٹو اس کے ہاتھ میں پکڑاتی ہی نہیں ہے کہ جاؤ یہ لے کے عوام میں بیٹھا کرو، ٹھیک ہے؟ تو نتیجے کے طور کے اوپر اس کو اپنا نیریٹو گھڑنا پڑتا ہے۔ تو جو لوکل بنی ہوئی چیز ہے وہ ٹویوٹا کرولا کے مقابلے میں کیا مقابلہ کر سکتی ہے بھائی؟ وہ تو ان کا تو بیانیہ انٹرنیشنلی بہت بڑے بڑے یہودی دماغ سوچ کے بھیجتے ہیں۔ تو انہوں نے اس نریٹو کے تحت جناب حملہ کیا کہ جناب عمران احمد خان نیازی نومبر میں آ رہے ہیں، اور اس کی بنیاد وہ اس سے ڈالتے ہیں کہ جناب 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، مطلب کہ یہ جو 26ویں ترمیم آئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب سارے ججوں کے اندر ایکا ہو گیا ہے کہ 26ویں ترمیم کو اڑا دینا ہے، کیونکہ اس میں عدلیہ کی آزادیاں چھین لی گئی ہیں، نام نے آزادیاں، یعنی اپنے پتر کو لا آفیسر اپوائنٹ کروانے کی، پھر جج پرموٹ کرنے کی آزادی تھی، وہ چھین لی گئی۔ اپنے جونیئر کو اور اپنے سینئر کے داماد کو جج بنانے کی آزادی تھی، پنجاب سے لے جا کے سندھ کے اندر سے جج بنا دیتے تھے، وہ چھین لی گئی ہے۔ یہ آزادیاں چھین لی گئی ہیں ان سے کہ جج کا پتر جج بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیوں بنے گا؟ کیونکہ عثمان تو لکھ کے لے آیا سی نا، ہے نا، آپ بنے گا۔ تو یہ والی آزادیاں جو تھی نا، یہ ہماری عدلیہ کو آزادیاں تھیں۔ انصاف دینے کی راہ کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، بلکہ انہوں نے کہا کہ انصاف دیں، آپ کا جو کام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، انصاف نہیں ہم نے دینا، ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل محفوظ کرنے ہیں بھائی، اس کو بھی جج بنا کے جانا، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنے داماد کو جو ہے وہ جج لا آفیسر لگوا کے جانا ہے، تھوڑی ایسی تیسی۔ تو اس کے اوپر جو بندش باندھنے کی کوشش ہوئی ہے 26ویں ترمیم کے اندر، اس کا آئینی ریویو کیا جائے گا، حالانکہ اس کے اندر درج ہے کہ اس کا جوڈیشل ریویو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو ایک نقطہ نظر ہے کہ اس جائزے کے اندر پوری کی پوری 26ویں ترمیم اڑا دی جائے گی اور پارلیمنٹ کے منہ کے اوپر ماری جائے گی، اور کہا جائے گا کہ جو ہم نے دریافت کیا ہے، یعنی کہ جو پاکستان کے ججوں نے دریافت کیا ہے آئین کا بنیادی ڈھانچہ، یہ اس سے متصادم۔ ایک تو نقطہ نظر یہ پایا جاتا۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جناب نہیں، وہ صرف اس کو لیں گے یوتھروں کے اندر، اور اس کے اندر سے جو ججز کی تقرری کے حوالے سے جو انہوں نے ترامیم کی ہیں اس کو اڑا دیا جائے گا۔ جب اس کو اڑا دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بینچ اڑائے گا، فل بینچ، اس کی سربراہی جناب یحییٰ افریدی صاحب کر رہے ہوں گے، یعنی وہ اپنے آپ کو ہی کہیں گے کہ جی میں نااہل ہو گیا ہوں جو اس ترمیم کے تحت آیا ہوں، تو اس کو اڑا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر عدلیہ جو ہوگی وہ اس قدر پریشر ڈالے گی کہ حکومت جو ہے وہ خود ہی اس پہ ہی کولیپس کر جائے گی۔ اور تیسرا ایک نقطہ نظر یہ پایا جاتا ہے کہ فی الحال پٹیشن تیار ہو گئی، مختلف جو بڑے چیمبرز ہیں، جن چیمبرز سے نارملی روٹین میں ججز نامزد ہوا کرتے تھے، کارنیلیس لینن مفتی، اپنے خواجہ صاحب جڑے نے کتوں آئے سن، وہ میں گننا شروع کرا ہے، خواجہ صاحب ہے ویسے اچھے آدمی ہیں لیکن آئے کتوں سن، ٹھیک ہے؟ کارنیلیس لینن مفتی اور اس طرح کے جو بڑے بڑے ہیں نا، ان کے اندر بہت زیادہ اس حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کا جائزہ، اس پہ نظر رکھے جائے، اور یہ 26ویں ترمیم کو ایویں نہیں جانے دینا، اس کے اوپر نظر رکھنی ہے، اور یہ کرنا اور وہ کرنا۔ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں میاں داؤد صاحب، وکیل ہیں، جج خان والا وکیل، ہاں جج خان والا وکیل، 2 ججوں کی گردن لے کے گئے ہیں، تیسرا ابھی اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے روکا ہوا ہے، ورنہ وہ بھی کھا جاتے، ٹھیک ہے؟ وہ فیصلہ ہی نہیں دے رہے چیف جسٹس صاحب۔ تو ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے ٹویٹ کر دی، اور ٹویٹ میں انہوں نے یہ کیا کہ پٹیشن تیار ہو گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف لاہور کے ایک بہت بڑے چیمبر کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہ عنقریب فائل کر دی جائے گی، اور یہ اس موضوع کے اوپر جتنی ترامیم آئیں گی وہ اکٹھا کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر 27ویں ترمیم کا رولا پڑا، تو جو وزیر اطلاعات ہیں جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس فرمائی پیر کے روز، اور انہوں نے ببانگ دہل کہا کہ کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی۔ جو اہل علم ہیں، جو اہل عقل ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ 27ویں ترمیم نہیں آئے گی۔ یہ 26ویں ترمیم کے اندر کچھ لیکوناز رہ گئے ہیں، ان کو ٹھیک کیا جائے گا، جو کہ عمل کے پروسیجرل لیکوناز ہوں گے، ان کو دور کیا جائے گا، اور اس کے لیے کوئی آپ کو 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہوتی، سادہ اکثریت سے بھی وہ والے لیکوناز دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک آدھ آرڈیننس بھی جاری کرنا پڑا تو وہ بھی کر دیا جائے گا۔
اور جو ہے خاص طور پہ یہ جو ججز کمیٹی بنتی ہے جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کے بعد بنی تھی، تو اس کمیٹی کی کمپوزیشن جو ہے اس کو بھی تھوڑا بہت درست کرنے کی کوشش ہوگی۔ تو یہ اس وقت جو ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کے اس وقت ایک بڑا ہیوی قسم کا پروپیگنڈا جو چلایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے اس پروپیگنڈے کی رو کے اندر نہ صرف کہ بہت سارے آزاد خیال وکلا جو ہیں وہ بہتے ہوئے پائے جاتے ہیں، بلکہ بہت سارے جسے کہنا چاہیے اینٹی پی ٹی آئی یا اینٹی یوتھڈ جو سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ ساری میڈیا وار ہے، اور میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے اذہان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے۔ اتنی کامیابی کے ساتھ ترمیم کر لینے کے باوجود بھی اس وقت پٹواری حضرات جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہرا ہرا محسوس کر رہے ہیں، اور یوتھر حضرات جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں آئے۔ نومبر میں کیسے آئے گا جی؟ وہ ان کا جو لاجک ہے کہ جی بس فل بینچ بننا ہے، پٹیشنیں آ گئی ہیں، کلب کر کے فل بینچ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور فل بینچ کے اندر سے ساری اکثریت ہے وہ اڑائیں گے، اور ساتھ میں ہی عمران احمد خان نیازی صاحب کے خلاف جتنی ان کی سزا کے خلاف جتنی اپیلیں ہوئی ہیں انہیں بھی اکٹھا کر کے عمران خان کو پھر گڈ ٹو سی یو کہیں گے، گاڑی میں بٹھائیں گے، گھر چھوڑنے کے لیے جائیں گے، بما اپنی بیگمات کے او کہندے نے پائیں، میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ یہ یوتھنوں کا پروپیگنڈا اس وقت پیک کے اوپر چل رہا ہے۔ اس پروپیگنڈے کی زیاد میں نہیں آنا، تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے تو وہ نکال لی جائے گی، کیونکہ بھائی جان کمپنی یہی چلے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔